السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 3 فروری سوموار کا دن سن ہے 2020۔ دو چار چیزیں آپ کے ساتھ سے شیئر کروں گا آج۔ ایک تو جو عمران خان صاحب کا اتحادیوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ پھر بگڑ گیا، اور مسلم لیگ کاف نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں ملاقات کریں گی جو نئی کمیٹی بنی ہے۔ پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد وہ کیا کرے گی مسلم لیگ کاف۔ میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک فارمولہ تیار کیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ان کی حکومت کو وفاق میں کوئی خطرہ ہو یا ان کی حکومت صوبے میں کسی خطرے کا فوری طور پر دوچار ہو، لیکن اگر پالیسی صحیح سمت میں نہ گئیں اور اتحادیوں کے درمیان جو ناچاکیاں اگر انہیں دور نہ کی گئیں تو یہ شورش بار بار سر اٹھاتی رہے گی، اور پھر جو ان کا جو فوکس ہے پرائم منسٹر کا، وہ جو لوگوں کے مسائل ہے اس سے ہٹ کر پھر اسی میں ہی سب کچھ ہوتا رہے گا کہ اس حکومت کو کس طرح بچانا ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ میں آج ڈسکس کروں گا، اور دوسرا اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جو پی ٹی ایم کا معاملہ ہے۔ اب جو لوگ پاکستان کو برا بھلا اوپنلی اس طرح سے کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، عدالتوں کا بھی رویہ ان کے خلاف ان کے حوالے سے بڑا معنی خیز ہے۔ میں توہین عدالت کا مرتکب تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن بہرحال ججز کے جو ریمارکس ہیں جو جس طرح میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ انہوں نے وہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، لیکن جس طرح سے وہ ریمارکس رپورٹ ہوتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی سافٹ کارنر ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ادب فیسٹیولز جو ہیں، ادب فیسٹیول جو ہیں بنیادی طور پر تو ان کا مقصد یہ ہے کہ لٹریچر پر بات کی جائے یا ان ایشوز پر بات انٹلیکچوئلز کر سکتے ہیں جن پر ابھی تک ٹیبو ہے، لیکن اگر آپ ٹو نیشن تھیوری کو نان سینس کہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ کنفیوژن میں بنا تھا اور ابھی تک اس لیے اس کی ریاست کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ یہ جو ساری گفتگو ہے یہ ان آرٹس کونسل میں ہو جو پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے، تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے پھر 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے۔ یعنی آج آپ اگر یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی 72 سال پہلے پاکستان جو ہے وہ کنفیوژن میں بنا تھا اور یہ ٹو نیشن تھیوری ایک نان سینس ہے، دو قومی نظریہ، اور بہرحال میں اس پر آج کیونکہ پرویز ہود بھائی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، بڑی ان کی سوچ ہے، میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ابھی گفتگو قائد اعظم کے حوالے سے کی، پاکستان کے بننے کے حوالے سے، ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے جو بات کی، تو وہ کچھ غصے میں اتنے زیادہ بہہ گئے کہ کچھ انہوں نے باتیں ایسی کی جو انہیں وہ نہ کرتے تو بہت بہتر ہوتا۔ اور پھر یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو شروع کرتے ہیں۔ آ جائیے، سب سے پہلے جو مسلم لیگ کاف کے حوالے سے یہ میسج آیا ہے مسلم لیگ کاف کی طرف سے کہ وہ بالکل کسی کمیٹی سے نہیں ملیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب آپ کو پتہ ہے کمیٹیوں سے آؤٹ کر دیے گئے، اور وہ اس لیے آؤٹ کیے گئے ہیں کہ بہت سارے جو وزیر ہیں جو وفاق میں ان کی مخالفت ہے، صوبے میں بھی ان کی مخالفت ہے، اور یہ کہا گیا کہ وہ بہت سافٹ ہیں اتحادیوں کے ساتھ۔ کاف لیگ نے یہ کہا تھا کہ چکوال میں، گجرات میں، بہاولپور میں طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، چکوال میں عمار یاسر صاحب ہیں، اور خود میاں اپنا پرویز الہی صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں، اور پھر گجرات کا ضلع جہاں پہ ان کی سیٹس ہیں، کم از کم یہ جو 3-4 اضلاع ہیں یہاں پر تو جو ان کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کی مرضی سے ساری بیوروکریسی لگائی جائے اور وہاں پر سارا کام ان کی مرضی سے ہو۔ اب جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ سارے بندے ان کی مرضی سے لگائے جائیں اور ان کی مرضی کے کام ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کاف جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو استعمال کر رہی ہے، ہمیں بلیک میل کر رہی ہے، اس سے تحریک انصاف کو بڑا شدید نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، جس بنا پر عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو ان کمیٹیوں سے آؤٹ کیا۔ سندھ میں بھی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جن میں جو ان کے وفاقی وزیر بھی ہیں اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں سندھ اسمبلی میں، انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب بہت زیادہ سافٹ ہیں،
اور یہ جو سافٹ امیج ہے ان کا، یا جس طریقے سے ان کی ہر بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اس سے تحریک انصاف جو ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچے گا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے اس بات پر ایگری کر لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کمیٹیاں نئی بنا دیتے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کاف کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ بڑا شدید ریئیکشن ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس سے بالکل اس سے کم قیمت پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو گفتگو، کیونکہ وہ بہت سمجھدار سیاسی لوگ ہیں، وہ ان کے ایک دو بندے بالکل تحریک انصاف کو لتاڑ رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ابھی فوری طور پر ان کو پتہ ہے کہ وہ الائنس سے اگر نکلتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون بھی انہیں بلیک میل کرے گی، اور اس حالت میں مسلم لیگ نون کوئی ان کی جو لیڈرشپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ دوسری جانب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی 40 سے 45 اراکین ہیں، ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں تحریک انصاف کے لیڈرز، اور وہ ان کو اب وہ تیار کر رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ کاف کسی وجہ سے چھوڑ کے چلی جائے تو پھر ان کی جو صوبائی اسمبلی، صوبائی جو حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے وہ لوگ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہو تو وہ عدالت میں نہ آئے۔ لیکن یہ جو اس وقت جو ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ایکٹیویٹی میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سروائیو کر جائیں اور نون لیگ کے ان کے ساتھ اتنے ممبرز آ جائیں کہ وہ حکومت ان کی کولیپس نہ ہو، لیکن جو ایک سٹیبلٹی ہے سسٹم کے اندر، جو آپ نے چیزوں کو جو تبدیلی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں آپ کر پائیں گے۔ پھر یہ جو محلاتی سازشیں ہیں ان میں آپ بہت الجھ جائیں گے، پھر سارا زور اس حکومت کو بچانے میں ہی لگ جائے گا، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اصل سٹیک ہولڈرز عوام جن مسائل کا شکار ہیں اور جن مسائل سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ مسائل حل ہوتے ہوئے ہمیں پھر نظر نہیں آتے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو ریوائز کرنی چاہیے اپنی پالیسی، اور اس پر پھر یہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ معاہدے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ خود بیٹھ کر اس ساری صورتحال میں بجائے اس کے کہ کمیٹیوں کے ذمے لگائیں، ان کو یہ چاہیے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے تھوڑا پیچھے کیا ہے تو خود عمران خان صاحب آ کر بیٹھیں اور ان کے ساتھ الائز کے ساتھ مل کر بات کریں، اور پھر اس کے بعد صورتحال جو ہے اس کو وہ کسی طرف لے کے چلیں، کیونکہ اگر خود عمران خان صاحب بات نہیں کریں گے تو الائز کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ شاید اس طریقے سے حل نہ ہوں، اور پھر یہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف جو اس وقت صورتحال ہے، کراچی میں ادب فیسٹیول وہاں پر آرٹس کونسل نے کیا، اور اس ادب فیسٹیول میں جو گفتگو ہوئی اس میں بہت ساری ایسی گفتگو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پرویز ہود بھائی صاحب کا میں ذکر کروں گا کہ وہ گفتگو، وہ ایک بڑے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان میں اس وقت کنفیوژن ہے، اس لیے کنفیوژن ہے جو نیریٹو ہے ریاست کا، کیونکہ پاکستان واز بورن آؤٹ آف کنفیوژن، اور محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بنانے جا رہے ہیں، اور ٹو نیشن تھیوری پر انہوں نے کہا چلیں جی کسی حد تک، شروع میں تو یہ کہا کہ کسی حد تک بات ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر نریندر مودی بن گیا وزیر اعظم بھارت میں، اور اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تو کہیں تھوڑی بہت آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو ریاست ہے، اسلام کے نام پر جو ریاست ہے، یہ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے آگے جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نان سینس ہے ٹو نیشن تھیوری۔ آپ دو قومی نظریہ جس کے تحت اس ملک کو بنایا گیا، جو اس کی بنیادی، جو اس کی ویری فاؤنڈیشن ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نان سینس ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان واز بورن آؤٹ آف کنفیوژن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے یہ بات کی کوئی اس پر کوئی غداری کا مقدمہ بننا چاہیے یا وہ غدار ہے، ان کا ایک اپنا اوپینین ہے جو انہوں نے پیش کیا، لیکن سرکاری سرپرستی میں ہونے والے جو ادب فیسٹیول ہیں اس کے لیے فورم ایک علیحدہ ہو، اور جب اس طرح کے انٹلیکچوئلز آپ بلاتے ہیں جو دو قومی نظریے پر بات کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی وہاں پر ریپرزنٹیشن ضرور رکھیں جو دو قومی نظریے پر بلیو کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان بنایا گیا تھا یہ درست بنایا گیا تھا۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی جو سیاسی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں
جمعیت علماء اسلام ہے مولانا فضل الرحمان کی، جو جمعیت علماء ہند کے ساتھ جن کا تعاون ہے، جو ابھی بھی وہ کہتے ہیں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اور مولانا فضل الرحمان انہی کی لائن پر ٹو کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں اگر فاٹا کے لوگوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں تو کشمیریوں کی آزادی کی کیسے بات کر سکتے ہیں. یہ سوچ ایک چل رہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن سرکاری سرپرستی میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہاں پر اگر آپ ان نظریات کا پرچار کریں گے اور ان نظریات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی مناسب اور اسی وزن کی کوئی شخصیت نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا پھیلا رہے ہیں، پھر آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر آپ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے کہ ادب فیسٹیولز، لٹریری فیسٹیولز کے نام پر آپ پاکستان بنانے کی جو وجوہات تھیں یا جو ہمارے فور فادرز نے کیا اس پر آج آپ سوال اٹھا رہے ہیں. بہرحال تیسری بات پی ٹی ایم کی ہے. وہی پی ٹی ایم کے لوگوں پر اگر ایک پرچہ درج ہوا ہے، بغاوت کا پرچہ پولیس نے درج کر لیا، اچھا اب ان کے پاس عدالتوں میں جانے کا پورا اختیار ہے. پولیس پرچہ درج کرتی ہے، ریاست نے پرچہ درج کرایا ہے، عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ کیا یہ پرچہ صحیح ہے یا یہ پرچہ غلط ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے آپ ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. عمران خان صاحب کا چہرہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوگا، لیکن جو حکومت کا چہرہ اگر اچھا نہیں لگ رہا آپ کو تو آپ جو پاکستان پر ہی آپ الزام لگا دیں اور یہ کہے کوئی شخص کہ یہ جو ملک بنایا گیا تھا یہ اسلام کے نام پر نہیں بنایا گیا تھا، اور اب اس کی جو بنیادی وجہ قائم رہنے کی وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کوئی اور قانون ہو سکتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال اب عدالتوں کے ریمارکس بھی بڑے اس طرح کے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا. اگلی ویڈیوز میں ان پر ضرور گفتگو کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.